قانون کے اندر اس طرح کی ترمیمات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان ترمیموں کے ذریعے سے پوری اوقافی جائیدادوں کو ہڑپ لیا جائے اور مسلمانوں کے پاس مرتی ہوئی صورت میں مسلمانوں کے پاس بالکل کمزور اور خستہ حالت کے اندر بھی جو پراپرٹی بچی ہے وہ پراپرٹی بھی وہ جائیداد بھی مسلمانوں کے پاس نہ رہے، مسلمانوں کو ہر طرح سے کمزور کر دیا جائے، مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے، مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے، مسلمانوں کو سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو بیکورڈ کر دیا جائے، مسلمانوں کو پسماندہ کر دیا جائے۔ اس طرح کی کوشش کرنے والی پارٹی یہ بل لے کر آتی ہے اور اس بل کے ذریعے سے بالکل ظاہر ہے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو بل ہے یہ مسلمانوں کی ہمدردی میں یہ بل نہیں لایا گیا، یہ بل مسلمانوں کی ہمدردی کے اندر نہیں لایا گیا ہے، بلکہ یہ پرانا شکاری ایک نیا جال لے کر آیا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ ایک ماہر شکاری ایک اور جال لے کر آیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بل کے ذریعے سے مسلمانوں سے ان کی اوقافی جائیداد کے حقوق کو چھیننا مقصد ہے۔ پہلے سے ہی حکومت مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کے اوپر خود قبضہ کیے ہوئے بیٹھی ہے، اور باہر سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہیں ان کو انہوں نے معمولی کرایوں کے اوپر قبضہ دے رکھا ہے، عوام کو قبضہ دے رکھا ہے، بہت ساری زمینوں کی حصار بندی کر رکھی ہے بلا وجہ۔ پہلے سے ہی 60 سے 70% زمینوں کے اوپر حکومت اور حکومت کے واسطے سے عوام قبضہ کیے ہوئے بیٹھی ہے۔ اب جو 20 سے 30% زمین بچی ہے اس زمین کے اوپر بھی، وقف کی زمین کے اوپر بھی قبضہ کرنا یہ حکومت کی پالیسی۔ یہ جو وقف ایکٹ امینڈمنٹس بل آیا ہے اس کے اندر بہت ساری شیقیں، بہت ساری ترمیمات ہیں جو راست طور پر اسلام میں جو وقف کی حیثیت ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وقف یہ ایک اسلامی تصور ہے، اور اس اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے صرف تصور دیا ہو، بلکہ اس کا پورا میکانزم اسلام کے اندر پورا سسٹم موجود ہے، ہر کنڈیشن موجود ہے کہ کس اسٹیپ پر کس کنڈیشن کو فالو کرنا ضروری ہے، کون سی کنڈیشن مس ہوتی ہے تو وقف صحیح نہیں ہوگا یا وقف کا وائلیشن ہوگا، ہر چیز مینشن ہے، پوری کتابیں موجود ہیں، ضخیم کتابیں جن میں اوقاف کی تفصیلات موجود ہیں۔ اب یہ حضرات آ کر جن کو نہ قرآن کا علم ہے، نہ کتاب کا علم ہے، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، نہ اسلامک فقہ کا علم ہے، یہ حضرات آ کر یہ اپنی گول میں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر اوقاف کے اندر ترمیمات اور امینڈمنٹس کرتے ہیں۔ یہ جو ترمیمات ہیں یہ اسلامی وقف کے سراسر خلاف ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک ترمیم انہوں نے یہ کی ہے کہ وقف ایسا ہی شخص کر سکتا ہے جو کم از کم 5 سال پرانا مسلمان ہو، یعنی اس کو اسلام لائے ہوئے کم از کم 5 سال ہوئے ہو، 5 سال سے وہ اسلام کی پریکٹس کر رہا ہو۔ اگر کوئی نیو مسلم ہے، ابھی 1 سال اس کو مسلمان ہوئے ہوا ہے، یا 2 سال ہوئے ہیں، یا 3 سال ہوئے ہیں، یا ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، وہ اپنی پراپرٹی وقف کرنا چاہتا ہے، تو اب یہ جو امینڈمنٹس بل آیا ہے اس کے اکارڈنگ وہ وقف نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کے قانون کے اور اسلام کے اندر جو وقف کا تصور ہے، اسلام کے اندر جو وقف کی ڈیٹیلز اور تفصیلات ہیں اس کے بالکل اگینسٹ اور خلاف ہے۔ ایک طرف یہ ترمیم کی ہے، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک ترمیم یہ کی گئی ہے کہ مرکزی وقف بورڈ اور ریاستی وقف بورڈ دونوں کے اندر ایک غیر مسلم چیف ایگزیکٹو آفیسر اور 2 غیر مسلم ممبر متعین ہوں گے، مقرر ہوں گے۔ مسلم وقف بورڈ کے اندر چیف ایگزیکٹو آفیسر نان مسلم ہوگا، مسلم وقف بورڈ کے اندر رکن اور ممبر 2 غیر مسلم ہوں گے۔ حالانکہ ہندو انڈومنٹ بورڈ بھی ہے، 4 دھام کمیٹی بھی ہے، سکھ گردوارا پربندھک کمیٹی بھی ہے، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے بورڈز بھی ہیں، ان میں سے کسی کے بورڈ کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کا کوئی شخص اس کا رکن بن سکے، اور حکومت کبھی انٹرفیئر نہیں کرتی وہاں پر۔ حکومت کو محبت اور عشق ہے مسلمانوں سے، حکومت کو انٹرفیئر اگر کرنا ہے تو اسلام کے اندر انٹرفیئر کرنا ہے، حکومت کو اگر چھیڑنا ہے تو مسلمانوں کو چھیڑنا ہے، اس لیے کہ ان کی سیاسی روٹی اسی بیس کے اوپر پکتی ہے، ان کا سیاسی وجود انڈیا کے اندر اسی بیس اور اسی بنیاد کے اوپر ہے۔ جو
سراسر اسلامی تصور کی ایک چیز ہے وقف. اس کے اندر نان مسلم چیف ایگزیکٹو آفیسر ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک غیر مسلم اس کا آفیسر کیسے بن سکتا ہے؟ غیر مسلم اس کا رکن کیسے بن سکتا ہے؟ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو امینڈمنٹس یہ کیا گیا ہے کہ وقف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم وہ کتنا پرانا مسلمان ہونا چاہیے؟ 5 سال کا. وقف کرنے کی ایبلٹی آپ کے اندر، صلاحیت، اہلیت تب آئے گی جبکہ آپ 5 سال کم از کم پرانے ہو. وقف کرنے کی اہلیت کے لیے تو شرط ہے 5 سال پرانا مسلمان ہونا، لیکن وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے. جو شخص وقف نہیں کر سکتا ان کے ہی اکارڈنگ وہ وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بن سکتا ہے. وہ وقف کر نہیں سکتا اس لیے کہ وہ نیو مسلم نہیں، وہ نان مسلم ہے، لیکن وہ آفیسر بن سکتا ہے. یہ کہاں کا تضاد ہے؟ یہ کہاں کی لاجک ہے؟ یہ کہاں تک ریشنل بات اور عقل کے اندر آنے والی بات ہے؟ یہ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ترمیمات اس کے اندر کی گئی ہیں. جو وقف ایکٹ امینڈمنٹس بل آیا ہے اس میں ایک ترمیم یہ بھی ہے، اور یہ ترمیم بڑی خطرناک ترمیم ہے. وقف کو لوٹنے، کھسوٹنے، بلکہ وقف کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والی یہ ترمیم ہے. یہ ترمیم کیا ہے؟ پورے ہندوستان کے اندر جہاں جہاں اوقافی جائیداد ہے، اگر کسی وقف کی جائیداد کے اوپر تنازع ہوتا ہے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے یا نہیں ہے، اور تنازع کوئی بھی کر سکتا ہے، اور ان کے جو ہے لوگ تیار ہیں تنازع کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی پوری ٹیم تیار کر رکھی ہے. کسی بھی جائیداد کے اوپر اگر تنازع ہوتا ہے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے یا نہیں، تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ وقف کی جائیداد ہے یا نہیں؟ پہلے ایک وقف ٹریبیونل ہوتا تھا، وہ فیصلہ کرتا تھا کہ یہ وقف کی جائیداد ہے یا نہیں. اب وقف ٹریبیونل سے یہ اختیارات سلب کر کے ضلع مجسٹریٹ اور ضلع کلکٹر کو یہ اختیارات دیے گئے. آپ کا جو ڈی ایم ہے، ضلع مجسٹریٹ ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، آپ کا ڈسٹرکٹ کا جو کلکٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ لینڈ، یہ زمین وقف کی ہے یا نہیں ہے. یہ مسجد کی زمین ہے، یہ درگاہ کی زمین ہے، یہ چلے کی زمین ہے، یہ آستانے کی زمین ہے، یہ عاشور خانے کی زمین ہے یا نہیں ہے. اس کا ججمنٹ اور اس کا فیصلہ ضلع کلکٹر کرے گا. ضلع کلکٹر کون ہوتا ہے؟ اس کو میں متعین نہیں کرتا ہوں، آپ متعین نہیں کرتے، اس کا اپائنٹمنٹ ہماری طرف سے نہیں ہوتا. اس کا اپائنٹمنٹ بھی ان کے آقاؤں کی طرف سے ہی ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے ہوتا ہے. اور ضلع مجسٹریٹ حکومت کی گائیڈ لائن کے خلاف جا کر کام نہیں کر سکتا. ضلع مجسٹریٹ جو ہے حکومت کی گائیڈ لائن اور حکومت کی ہدایات کے مطابق ہی کام کرے گا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ اختیارات دے دیے گئے کہ ہر متنازع زمین کے وقف یا سرکاری ہونے کا فیصلہ ضلع مجسٹریٹ کرے گا، ضلع کلکٹر کرے گا، تو جن جن زمینوں کے اوپر تنازع ہوگا اور جن جن زمینوں پر تنازع نہیں بلکہ یہ سلسلہ چلا جائے گا، اس کی زد کے اندر مسجدیں بھی آئیں گی اور آ چکی ہیں. بنارس کی مسجد اس کی زد کے اندر آ چکی ہیں، اور بھی بہت ساری مسجدیں اس کی زد میں آ چکی ہیں. متھرا کی عیدگاہ اس کی زد کے اندر آ چکی ہے، ہماری درگاہیں اس کی زد کے اندر آئیں گی. اس طرح سے اعتراضات کیے جائیں گے، تنازع کھڑے کیے جائیں گے، اور ضلع مجسٹریٹ کے پاس جایا جائے گا، اور فیصلہ کس کے حق میں ہوگا وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. اور پھر اس طرح سے مسلمانوں کی جو اوقافی جائیداد ہے بچی کھچی مری ہوئی حالت میں، ان اوقافی جائیداد کے اوپر بھی حکومت اس اپنے امینڈمنٹس کے ذریعے سے، ترمیم کے ذریعے سے جو ہے اس کے اوپر قابض ہو جائے گی. اسی طرح سے ایک اور نیا شوشہ لائے ہیں ہمارے شیخ. ایک نیا شوشہ یہ لے کر آئے ہیں اپنی سمپیتھی ظاہر کرنے کے لیے. وار جو کرتا ہے وہ سامنے سے، جو بہادر ہوتا ہے وہ تو بہرحال سامنے سے وار کرتا ہے، جو بزدل ہوتے ہیں وہ پیچھے سے وار کرتے ہیں. مسلم خواتین اور مسلم یتیم بچوں کی سمپیتھی کے سہارے سے یہ ایک امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں ہمارے شیخ کے وقف کی جتنی آمدنیاں ہیں وہ مسلم خواتین کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، یتیموں کے اوپر خرچ کی جائیں. آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ وقف کی آمدنی کہاں خرچ کی جائے گی اور کہاں خرچ نہیں کی جائے گی؟
ہمارا جو نظام ہے اسلامی نظام وہ یتیم نہیں ہے. ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ یتیم اور ناقص نہیں ہے. ہمارا جو وقف کا سسٹم ہے وہ کوئی کرپٹ سسٹم یا ادھورا سسٹم یا ناقص سسٹم نہیں ہے. شریعت کے اندر بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وقف کرنے والے نے جو جائیداد جس مقصد کے لیے وقف کی ہے اسی مقصد کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے ایک زمین وقف کی کہ اس زمین کی آمدنی اس مسجد کے اوپر لگائی جائے گی. اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس زمین کی آمدنی یتیموں کے اوپر خرچ کرے, اس زمین کی آمدنی بیواؤں کے اوپر خرچ کرے, اس زمین کی آمدنی مسلم بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر خرچ کرے. یہ کسی کو حق نہیں ہے. کسی نے اپنے کوئی زمین کوئی جائیداد وقف کی کہ اس ایریے کے اندر جتنے مسلم بچے یتیم ہیں ان کے اوپر ان کی کفالت کے لیے اس جائیداد کی آمدنی کو خرچ کیا جائے, تو اب کسی کو حق یہ نہیں ہوتا کہ اس جائیداد کی آمدنی مسجد کے اوپر یا مدرسے کے اوپر خرچ کرے. یہ ساری چیزیں بالکل صراحت کے ساتھ بالکل وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے ہماری کتابوں کے اندر. ہم نے کوئی گوشہ تاریک نہیں چھوڑا ہے, کوئی گوشہ خالی نہیں ہے ہماری شریعت کا اور ہمارے قانون کا. لہذا یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ اوقاف کی آمدنی کہاں خرچ کی جائے گی اور کہاں نہیں خرچ کی جائے گی. اور اس طرح سے خرچ کرنا مقصد بھی نہیں ہے. آپ اس بھول میں نہ رہیں کہ خرچ کرنا مقصد ہے. مقصد ہے تمام آمدنیوں کے اوپر قبضہ کر لینا, پھر خرچ کیا نہیں کیا آپ پوچھنے جائیں گے؟ کون پوچھنے جائے گا کہ خرچ کیا یا خرچ نہیں کیا؟ بہت سارے مسلمانوں کے ریزرویشن, بہت ساری سبسڈیز جو ہے ختم کر دی گئی اسی بہانے کہ فلاں پہ خرچ کریں گے فلاں پہ خرچ کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ سبسڈیز خرچ ہو رہی ہیں؟ کہیں سے کہیں تک وہ چیزیں استعمال میں مسلمانوں کے استعمال کے اندر نہیں آ رہی ہیں. تو یہ خرچ کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد ہے اوقاف کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کرنا اور اوقاف کی تمام تر آمدنی کے اوپر خود قبضہ کر لینا, خود اس کو ہضم کر لینا.